آدمی نے سوال کیا ہے کہ مجھ سے کچھ ایسی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں جن کی بنیاد پہ میرے والدین مجھ سے ناراض ہیں، اور بدقسمتی سے اسی ناراضگی کے عالم میں میری والدہ اس دنیا سے چل بسی ہے۔ تو اب میرے لیے کیا حکم ہے کہ اگر میں اپنی والدہ کو راضی کرنا چاہوں تو میں کیا کروں؟ دیکھیں، انسان ہے اور انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو رشتے ہوتے ہیں، والدین کا اولاد کے ساتھ رشتہ ہو یا اولاد کا والدین کے ساتھ رشتہ ہو، یہ بڑے بڑے نازک رشتے ہوتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ والدین کا دل دکھ بھی جاتا ہے کبھی کبھی۔ تو والدین کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انسان کو اپنی بات پہ ذرا غور کرنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے ایسا جملہ نہ نکل جائے جس سے میرے والدین کے دل کو تکلیف پہنچے۔ خیر، اگر پھر بھی کبھی انسان سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی ہے کہ اس سے اس کے والدین ناراض ہو گئے ہیں، تو اسے چاہیے کہ ان کی زندگی میں ان سے معافی مانگ لے، اور اگر اسے یہ موقع نہیں ملا یا کم فہمی کی وجہ سے وہ اپنے والدین سے معافی نہ مانگ سکا، انہیں راضی نہ کر سکا، اور والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اب بھی وہ والدین کو راضی کر سکتا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ وہ مر چکے ہیں تو اب میں کیسے کروں، جہنم تو میرے اوپر واجب ہو چکی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اب بھی وہ ان کو راضی کر سکتا ہے، اور راضی کرنے کا اب طریقہ ذرا مختلف ہے۔ پہلے آپ جا کے انہیں تحفہ دے کے راضی کر سکتے تھے، ان کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے راضی کر سکتے تھے، ان سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے راضی کر سکتے تھے، لیکن اب جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو اب ان کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کریں۔ جب بھی انسان نماز پڑھے یا جس وقت بھی اسے موقع ہو اور والدین کی یاد آئے یا اپنی غلطی کا احساس اسے ہو، تو وہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کر دیا کرے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کی کوئی خالہ زندہ ہو، اس کی ماں کی بہن ہے، یا اگر والد فوت ہو گیا ہے اور اس کا بھائی، اس کے والد کا بھائی یعنی اس کا چچا زندہ ہو، تو اسے چاہیے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے پاس جا کے بیٹھا کرے، ان سے باتیں کیا کرے، انہیں تحفے تحائف دیا کرے۔ یا اگر ان کے کچھ سگے حقیقی بہن بھائی نہیں ہیں تو پھر ان سے جو تعلق والے ہیں، متعلقین ہیں، ان سے حسن سلوک رکھے، ان سے میل جول رکھے، انہیں تحفے تحائف دیا کرے، انہیں خوش کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ ان کی خوشی سے پھر اس کے والدین کی روح خوش ہوگی، اور وہ قبر میں بھی اللہ رب العالمین ان کی روحوں کو جس وقت خوش کریں گے تو وہ روحیں خوش ہو جائیں گی اور اس سے راضی ہو جائیں گی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کوئی صدقہ جاریہ کریں ان کے لیے۔ صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے نوافل پڑھ کے ثواب بھیجتے ہیں، کوئی ذکر اذکار کر کے، تسبیحات کر کے ثواب بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ثواب بھی ملتا ہے، لیکن وہ ایک ہی وقت کے لیے ہوتا ہے، آپ نے بھیجا ان تک پہنچ گیا بس۔ صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایسا کام کریں، مثال کے طور پہ کہیں آج کل کے زمانے میں موٹر کی ضرورت ہے، پانی والی جو موٹر ہوتی ہے، یا نلکے کی ضرورت ہے، تو وہ لگوا دیں۔ اب جتنے لوگ وہاں سے پانی پیتے رہیں گے اور جب تک یہ وہاں پہ رہے گا تو آپ کے والدین کو ثواب ملتا رہے گا۔ یا کسی مسجد اور مدرسے کے اندر ایک پنکھا لگوا لیں۔ اب اس صدقہ جاریہ کو آپ ایک محتاط اندازے کے مطابق سمجھیں، ایک پنکھے کے نیچے کم از کم 10 بندے ٹھہر کے سکون سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے اپنے والدین کے نام پہ کسی مسجد میں ایک پنکھا لگایا ہے اور اس کے نیچے 10 بندوں نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے۔ دن میں نمازیں ہوتی ہیں 5، اور ایک پنکھے کے نیچے 10 بندوں نے پڑھی ہے۔ اب 10 کو 5 کے ساتھ ضرب دیں تو 50 نمازوں کا ثواب اسے روزانہ ملتا رہے گا۔ 50 نمازوں کا ثواب روزانہ ملتا رہے گا، اور آپ پھر ہفتے کا حساب لگا لیں، مہینے کا لگا لیں، اور سال کا لگا لیں۔ اور ایک پنکھا جو ہے نا، اگر اس کی ایک کم سے کم حیات اور زندگی کو دیکھا جائے تو یہ تقریباً 10 سال تک چل جاتا ہے۔ اب آپ کا ایک پنکھا لگایا ہوا 10 سال تک چلتا ہے، اور روزانہ کی 50 نمازیں ہیں، تو حساب لگائیں کہ آپ کے والدین کو کتنا بڑا صدقہ جاریہ اور ثواب پہنچتا رہے گا آپ کی طرف سے۔ اب جب آپ کی طرف سے انہیں نیکیوں کے اتنے بڑا خزانہ ملتا رہے گا تو کیا وہ آپ کی طرف سے راضی نہیں ہوں گے؟ یقیناً وہ راضی ہو جائیں گے۔
تو اگر والدین ناراض ہو کے فوت ہو گئے ہیں تو ان کے راضی کرنے کا طریقہ دعائے مغفرت کریں. نمبر 2 ان کے متعلقین سے تعلق رکھیں. اور نمبر 3 ان کے لیے صدقہ جاریہ کریں. یہ 3 کام کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کی روح کو خوش کر دیں گے.